جنید لاشاری کا دماغ گھوما ہوا تھا، آنکھوں میں شوق اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ فارس وجدان اگر کوئی ملازم ہوتا تو زندہ نہ ہوتا، اور اگر زندہ ہوتا تو اسے مردہ نہ کیا جاتا۔ اعظم شیرازی کی یہ چال سمجھ سے باہر ہو گئی۔ اس لڑکے کو اس حد تک بچانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اسے چھپایا کیوں گیا؟ اور وہ دوبارہ شیرازی ہاؤس گیا اور ہر بار وہ اعظم شیرازی کے ساتھ ہی نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی چال، انداز، لہجے اور تاثرات سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہے، مگر وہ دیکھ رہا تھا، وہ یہی بن کر دکھا رہا ہے۔ فارس وجدان۔ اس رات اسے خبر ملی شیرازی ہاؤس میں وکیل کو بلایا گیا ہے۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ اتنا بڑا پوائنٹ وہ کیسے مس کر گئے؟ اتنی بڑی خبر سے کیسے بے خبر رہے؟ ان سے یہ غلطی کیوں اور کیسے ہو گئی؟ وہ مجھے پہچان گیا ہے، یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا، یہ پہلی بات تھی جو اس نے سوچی۔ دماغ ایک دم سے کام کرنے لگا، منصوبہ طے ہوا، پولیس اپنی تحقیقات کر رہی تھی، معاملے کو نیا رنگ اور موڑ دینے کا وقت آ گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی، اخبار کے فرنٹ صفحات پر، کچھ نجی ٹی وی چینلز پر بھی چلا دی گئی۔ جائیداد کے لالچ میں ناجائز بیٹے نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس خبر نے کھلبلی سی مچا دی کہ بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کا تو ایک ہی پوتا تھا۔ کئی سوال اٹھائے گئے، بدنامی الگ سے۔ اپنے وجود پر ایسا دھبا اور ایسا سوال اسے شدید اذیت سے دوچار کر گیا۔ پہلا تعارف اور پہچان، وہ پہچان جو بھری دنیا میں پھیلا دی گئی تھی۔ ناجائز اولاد، اس کی تصویریں وائرل ہو گئیں۔ میگزین، اخبارات اور نجی چینلز کو ایک چٹپٹا سا ٹاپک مل گیا۔ وہ گیسٹ روم میں کتنی ہی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جنید لاشاری نے پہلی چال چل دی تھی، سارا ملبہ اس کے سر ڈالنے کا ایک راستہ نکال لیا تھا۔ کیسا شاطر دماغ تھا اس کا! اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ پلاننگ بھی کر وار ایسا کہ وجود حصوں میں بکھیر دیا۔ اسے لگا وہ شیرازی ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکے گا، کسی کا سامنا نہیں کر پائے گا، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کی ہر وضاحت کھوکھلی، اس کی ہر دلیل کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے اس نے سجدے میں سر رکھا تھا اور کتنی ہی دیر تک رکھے رہا تھا۔ اس کی حقیقت اس طرح سے نہیں کھلنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے بیمار دادا سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام تک سوشل میڈیا پر ایک اور بحث چھڑ گئی۔ جو منظر دکھایا جا رہا تھا وہ دھندلا پڑ گیا۔ یہ کام راحم آفاق نے کیا تھا۔ آرزو جہانگیر کے ساتھ ہارون شیرازی کے نکاح، ڈائیورس، پیدائشی سرٹیفکیٹ، اس نے بڑے آرام سے تمام ڈاکیومنٹس ایک ایک کر کے ہر جگہ پھیلا دیے تھے۔ اس نے جنید لاشاری کی چند ایک آڈیوز بھی شائع کر دیں۔ وہ جن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا، ان کے متعلق کچھ دستاویزات بھی تھیں۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب دیکھتا ہوں میں اسے۔ لیپ ٹاپ پر کھٹ کھٹ انگلیاں چلاتے وہ گویا ہوا، ایک سے زائد آئی ڈیز، اور ہر آئی ڈی سے جگہ جگہ بحث کرتا ہوا، لڑتا ہوا، لنک شیئر کرتا ہوا۔ فارس اس کے پیچھے کھڑا تھا، گول اینک پیچھے کھسکا کر وہ کرسی پر پنجوں کے بل بیٹھا گھوم بھی رہا تھا۔ یہ جنید لاشاری تو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، بہت بڑا بڑا دھچکا لگا ہے بیچارے کو تمہاری صورت میں، پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ہنس کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف گھمائی۔ ذرا اپنی تصویروں پہ یہ لڑکیوں کے کامنٹس تو چیک کرو۔ اس کے تاثرات سے قطعی بے نیاز وہ اپنی کہہ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے راہم سے مدد نہیں مانگی تھی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی اس کے پاس ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو اس کی ذات سوالیہ نشان بنی تھی تو وہ سوالیہ نشان کو یوں مٹا دے گا، اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں نے اعظم صاحب سے بات کی اور انہوں نے وہ تمام ڈاکیومنٹس دے دیے جو مجھے درکار تھے۔ اگر شکر ادا کرنا ہے تو اپنے دادا کا کرو، میں نے تو یہ سب صرف پبلک کیا ہے، اور ہاں، یہ سب فری آف چارج نہیں کر رہا۔ اس سب سے نکلتے ہی تم مجھے میری منہ مانگی قیمت ادا کرو گے، کیا سمجھے؟ انگلیاں دکھ گئی ہیں میری ٹائپنگ کر کر کے۔ آن لائن جنگ لڑنا کوئی آسان کام ہے؟
کرسی گول گھما کر پھر اس کی طرف رخ کیا۔ اور دیکھو، جیمز اور ولیم نے بھی ساتھ دیا ہے۔ وہ اسکرین شاٹ لے کر مجھ سے صرف اتنا پوچھتے ہیں، راہم یہ پازیٹیو کامنٹ ہے یا نیگیٹو؟ اور بس۔ پھر وہ جانے اور اس کے کلاس فیلوز، یہ آدھے سے زیادہ جو انگریزوں نے تمہاری حمایت میں کامنٹس کر رکھے ہیں، تو یہ امداد وہاں سے آ رہی ہے۔ ہنس کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، لب بھنچے رہے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کتنی ہی دیر تک بند دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا رہا۔ اندر ایک آگ سے جل رہی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے اعظم شیرازی کے کمرے میں بلایا گیا۔ سامنے ہی ان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ویل چیئر پر تھے۔ حیدر ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ فائلز میں ان گنت ڈاکیومنٹس تھے۔ اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا سب کچھ لوٹا دیا گیا تھا۔ صرف سائن کرنے کی دیر تھی۔ اعظم شیرازی نے اپنی تمام کی تمام جائیداد اپنے پورے ہوش و حواس میں فارس وجدان کے نام کر دی تھی۔ وہ صدمے سے اور ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اشارہ ملتے ہی حیدر، وکیل، ملازم سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ وہ اعظم شیرازی کو دیکھ رہا تھا اور وہ گردن اٹھائے اسے۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی کیفیت بھی اس لمحے مختلف نہ تھی۔ اعظم صاحب، میں اس نے اپنے دادا کو اس لمحے سسک کر اپنا سر ہتھیلیوں میں گراتے دیکھا۔ آپ اب میرا تماشا بنا رہے ہیں۔ آپ اب مجھ پر لگائے گئے ایک ایک الزام کو سچ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے مرے ہوئے بیٹے پر سوال نہ اٹھائے، آپ نے نکاح نامہ پبلک کیا۔ صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے بیٹے کے کردار پر بات نہ کرے، آپ میرا برتھ سرٹیفکیٹ سامنے لے آئے۔ اعظم شیرازی کا سر نفی میں ہلا تھا۔ بہت کوشش سے ویل چیئر سے اٹھے تھے۔ فارس، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے آپ کا ہر سبق اچھی طرح سے یاد ہے۔ مجھے آپ کی نفرت یاد ہے۔ مجھے آپ کا غصہ یاد ہے۔ آپ کے فیصلوں کے زخم میری روح پر ابھی بھی تازہ ہیں۔ آپ اب یہ نہیں کریں گے۔ آپ اب اس طرح سے مجھے کوئی اور غم نہیں دیں گے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا، شکست خوردگی کے عالم میں۔ اعظم شیرازی کے انگ انگ میں اذیت سما گئی۔ ہم غلط تھے۔ ہم شروع سے غلط تھے۔ ہم نے تم پر بہت ظلم کیا۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ظلم نہیں ہوتا۔ اعظم شیرازی کا دل چیرا گیا۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اور میں ہی ان احسانات کی وجہ سے رکا۔ اس نام کے لیے نہیں رکا، اپنے نام کے لیے نہیں، شیرازی خاندان کے لیے نہیں، میں یہاں۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ میں صرف یہاں ممی کے لیے، آپ کے لیے رکا تھا اعظم صاحب۔ اعظم صاحب کو لگا انہیں اگلا سانس نہیں آئے گا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس نے تمام کاغذات پھینک دیے۔ میری ذات آج پورے میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ صرف اتنا کریں، مجھے پھر سے گمنام کر دیں جیسے پہلے کیا تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے مار دیں جیسے پہلے مارا تھا۔ ایک اور قبر۔ وہ جس طرح سے بات کر رہا تھا، ٹوٹا ہوا، اذیت میں، کرب سے، ان کا دل بس پھٹنے کو تھا۔ فارس، کس قدر کوشش سے اس کا نام لیا۔ آپ پھر سے کوئی حکم دیں، کوئی پلان کریں، کچھ تو کریں۔ وہ چیخا تھا۔ اپنی ذات پر تہمت صرف ادینہ زبیر کی صحیح تھی، اب تو کھلے عام اس کا وجود ڈسکس ہو رہا تھا۔ نکاح نامے پر بات ہو رہی تھی۔ آرزو جہانگیر کو گھیرا جا رہا تھا۔ وہ انٹرویوز دینے سے کترا رہی تھی۔ ایک قاتل بیٹے سے وہ خود کو بھلا کیوں جوڑتی؟ وہ اس خبر کی وضاحت یا تردید کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ حالات سے لڑنے کی قوت کہاں سے لاتا؟ وہ اسے دیکھ رہے تھے، کتنا توڑ دیا تھا انہوں نے اسے، کتنا مسخ کر دیا تھا اس کی ذات کو، کتنی بڑی اذیت سے دوچار کر چکے تھے وہ اسے۔ یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے جدا کر دیا۔ ان کی آواز بھاری، کمزور تھی۔ اولاد اور پوتے کا صدمہ انہیں ختم کر گیا تھا۔ ہم نے کیا؟ ہماری نسل صرف جمیلہ کی اولاد سے چلے گی۔ دیکھو تو ہمارے غرور اور تکبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جو بات اللہ طے کرتا ہے وہ ہم نے طے کرنا چاہیے۔
फारिस आंखों में नमी लिए उन्हें देखता रहा। हमने तुमसे तुम्हारा हक, तुम्हारी पहचान छीनी और हमसे भी सब ले लिया गया। उसने बेख्तियार नफी में सर हिलाया। हमने तुम्हें तन्हा किया, आज हम भी तन्हा हो गए। वो अंदर तक टूटने लगा। मजीद वहां बैठना, उन्हें सुनना, उन्हें देखना मुश्किल हो गया। हमने हाकिम बनकर फैसले किए, हम पर असली हाकिम का फैसला आ गया। उनका पूरा वजूद लरज रहा था। वो इसी वक्त उठकर चला गया। आजम शिराजी का चेहरा तर होने लगा था। उनकी सिसकियां सन्नाटे में गूंजने लगी थी। उनके आसपास अब अंधेरों के सिवा कुछ भी न रहा था। हैदर कानूनी मामलात देख रहा था। कत्ल की तहकीकात जारी थी। सबूत इतने ठोस थे कि जुनैद लाशारी को फौरन मुल्क छोड़ने का फैसला करना पड़ा, मगर उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीक ने सिरे से शुरू हुई। अदालत में केस चला और इस अरसे में जितना प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ हो सकता था किया गया। मुकाबला दो खानदानों के बीच था और मामला भी छोटा नहीं था। उसने आखिरी हद तक लड़ने का फैसला कर लिया। 8.5 माह तक वो जंग जारी रही। उसने कोई असर या दबाव नहीं लिया, किसी धमकी को खातिर में ना लाया। बिलाखिर जुनैद लाशारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उस रात जब वो घर आया तो जमीला दाऊद को सीढ़ियों पर बैठे हुए पाया। उसने कभी भी उन्हें इस कदर टूटा हुआ नहीं देखा था। उनकी रंगत जर्द थी। वो बीमार रहने लगी थी। भाई था मेरा। वो उनके सामने बैठा तो वो रोते हुए बोली, मुझसे सब मांगता तो दे देती, कम से कम मेरा घर तो ना उजाड़ता। उसने आंसू साफ करते उनका सर अपने कंधे से लगाया। मेरी शादी एक बिजनेस था उनके लिए, मुनाफे का सौदा। बहन की जिंदगी पर कारोबार हो रहा था। उनका दिल गम से फटा जा रहा था। मम्मी, लाशारी खानदान तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। मेरे लिए वो सब मर चुके हैं। अब कोई मेरे पीछे ना आए। सुन रहे हो फारिस? वो हिज़्यानी अंदाज में चीखी थी। हाँ, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। आप प्लीज, आप संभालें खुद को मम्मी। वो उन्हें सहारा देकर उठाते हुए उनके कमरे में ले गया। उनकी हालत ठीक नहीं थी। वो नफसियाती तौर पर बेहद डिस्टर्ब हो चुकी थी। डॉक्टर ने जो अद्वियात दी थी उनके सहारे चंद घंटों की नींद लेकर उठ जाती। पूरे घर में घबराई हुई सी बोलाई बोलाई फिरती। हमाद की चीजों से लिपटी हुई पाई जाती। वो उनके पास घंटों बैठा रहता, चुपचाप दम साधे, उन्हें सुनता रहता। हमाद की बातें उसने उन्हें कभी ना टोका। आजम शिराजी बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे, वजूद को जुम्बिश देने से कासिर, आवाज खत्म। अब वो कोई बात नहीं कर सकते थे। निगाहें मुंतजिर सी, दर्द में डूबी, अजियतों से पुर उसके चेहरे पर जमी रहती। वो उनका हर काम खुद कर रहा था। उनकी देखभाल किसी मुलाजिम के जिम्मे नहीं थी। वो खाना उसके हाथ से खाते थे, वो पानी उसके हाथों से पीते थे। ताकत खत्म होते होते बस आंखों तक रह गई थी। आंखें जो महज आंसुओं से धुंधला जाती थी। उनकी निगाहें उसके चेहरे पर जमी रहती। उन्होंने इतने प्यारे चेहरे को इतनी नफरत से क्यों देखा? अब वो उसके गाल पर हाथ रखना चाहते थे, रख नहीं सकते थे। माथा चूमना चाहते थे और चूम नहीं सकते थे। माफी मांगने की ख्वाहिश थी और मांग नहीं सकते थे। उस रात भी वो उनके कमरे में था, वो उनके पास ही बैठा हुआ था। मैं हमेशा से आपको तन्हा देखना चाहता था। मैं चाहता था आप टूट जाएं, आप अकेले रह जाएं, आपके पास कोई रिश्ता बाकी ना रहे। उसकी आवाज़ एकदम से कमज़ोर पड़ी। लेकिन बाबा, उसने पहली बार उन्हें इस रिश्ते से पुकारा जो उनका था। मुझे आपको इस तरह से देखकर खुशी नहीं होती। आज़म शिराज़ी का दिल रुक सा गया। आप पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? आप पहले की तरह, आप वो एकदम से सिसक पड़ा। आप पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते बाबा? उनकी आंखों में देखते हुए वो मासूम बच्चे की तरह रोते हुए कह रहा था। उन्हें इस हालत में देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ उसे थी। सबसे ज्यादा गम में वो था जिस इंसान को उसने हमेशा चट्टानों की तरह मजबूत देखा था। उसे रेजा रेजा देखना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उस रात किसी कदर कोशिश से उन्होंने अपनी उंगली को जुम्बिश दी थी। उसने उनका हाथ थाम लिया। वो हाथ ऊपर तक लरजता कपकपाता उसके गाल तक आया।
ان کی خواہش کا ادراک کرتے اس نے وہ گال اپنے گال پر ٹھہرائے رکھا۔ ان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں، کپ کپاتے ہونٹوں پر کوئی لفظ ٹھہر گیا۔ شاید انہوں نے اس کا نام لیا تھا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بابا، جیسے وہ جان گیا ہو وہ اس سے کیا سننا چاہتے تھے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے خود چھوڑا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کیا۔ یہ صرف آپ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی خواہش تھی۔ اعظم شیرازی کی سسکیاں بندھ گئیں۔ آپ چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے، زندہ رکھا آپ نے۔ اعظم شیرازی کا وجود بے جان ہونے لگا۔ آپ چاہتے تو مجھے ان پڑھ جاہل رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا۔ مجھے صرف دکھاوے کا مردہ نہیں کیا، چھپا کر محفوظ بھی رکھا۔ یہ احسانات ہیں آپ کے، آپ نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ان کے اندر کی چیخیں اندر ہی رہ گئیں، گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے مظالم کو ایسا رنگ دے گا، ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے وہ ایسا احسان کرے گا۔ کاش طاقت لوٹ آئے، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ جوڑ کر منت کریں کہ وہ اس طرح نہ کہے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنی تکلیفوں کا الزام ان کے سر ڈالے، انہیں کبھی معاف نہ کرے، مگر فارس وجدان نے معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے اعظم شیرازی کا شدت سے دل چاہا وقت پلٹ جائے، وہ لمحہ پھر سے میسر ہو جب ہارون شیرازی ننھے فارس کی انگلی تھامے شیرازی مینشن میں داخل ہوا تھا۔ وہ لمحہ جب سہمی ہوئی نگاہوں میں ان کا عکس ابھرا تھا، ماضی سمٹ کر حال کا حصہ بن جائے، موقع پھر سے ملے، وہ بچہ ان کے سامنے ہو اور وہ اسے قبول کر لیں، اپنی انا، ضد اور ہٹ دھرمی کو فنا کر دیں۔ وقت پلٹ کر پیچھے جائے اور فارس کا بستر ان کے کمرے میں ہو، اس کے نام کے ساتھ ہارون شیرازی لگتا ہو، وہ ان کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہو اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے سبزہ زار میں گھومتا ہو، کھیلتا ہو اور خوب ہنستا ہو۔ فارس وجدان شیرازی مینشن میں اوپر نیچے ہر جگہ پر بھاگتا پھرتا ہو، کہیں کوئی حد، لکیر یا دیوار نہ ہو، نہ وہ بورڈنگ اسکول میں جائے، نہ وہ راتوں میں بے قابو ہو کر چیختا ہو۔ وقت موقع دے کر وہ صرف اس کو خاص کر لیں اور پوری دنیا ان کے لیے عام ہو جائے، نہ بدنامی کا ڈر، نہ لوگوں کا خوف، وہ اس کے لیے ڈٹ جائیں، لڑ جائیں، بس ایک موقع ملے اور فارس کا ہر درد چن لیں، اس کی یادداشت سے اپنی تمام تر تلخ باتیں نکال دیں، اپنا غصہ، اپنی نفرت، اپنا تکبر، ہر منفی جذبہ، احساس مٹا دیں۔ بس ایک موقع، صرف ایک موقع کہ وہ اس محبت کو پہچان لیں جو ان کے اندر روز اول سے تھی، وہ محبت جو اکثر راتوں میں بے قرار کر دیتی تھی، وہ فون جو وہ اکثر اس کے ہاسٹل میں کرتے تھے، وہ ملاقات جو ہر ویکنڈ پر ہوتی تھی، وہ گولی جو انہوں نے اس کے سامنے آ کر اسے بچاتے ہوئے کھا لی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا محض جذبات ہیں، ذمہ داری کے وعدے کی رسی ہی صحیح قدموں کو جکڑتی ہے۔ سمجھے بنا احساسات کو مبہم کرتے رہے، اپنی انا کی خاطر فاصلے بڑھاتے رہے، اس کا وجود مسخ کر کے اس کی ذات کو مٹاتے رہے۔ کتنے دکھ تھے جو انہوں نے اسے دیے، کتنا کرب تھا جو انہوں نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرا دیا۔ کاش وہ آنکھیں بند کر کے کھولے اور وہ منظر سامنے ہو، 5 سالہ فارس انگلی پکڑ کر قدم رکھتا ہوا، ان کے بلانے پر ان سے ہاتھ ملا کر ان کے گلے لگتا ہوا۔ کیسا خوابناک سا منظر تھا، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا، بار بار ابھرتا ہوا، مٹتا ہوا، ان کی سسکیوں میں ڈوبتا ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، وہ بچہ ان سے کہہ رہا تھا۔ اس رات وہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے سنے، اس رات وہ آخری بار روئے، وہ آخری رات تھی جو فارس وجدان نے اپنے بیمار نحیف دادا کے کمرے میں ان کے پہلو میں سو کر گزار دی، وہ پہلی اور آخری رات۔ زندگی میں وہیں ٹھہر گئی کہ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بھائی کی موت پر نہ رونے والا فارس وجدان اس دن اپنے دادا کی موت پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بہت شدت سے رویا تھا۔ اس نے حقیقتاً اب جیسے کوئی رشتہ کھو دیا،
ان کی قبر میں اس کے اندر کا کوئی حصہ بھی دفن ہو گیا۔ وہ 3 قبریں، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا، رات گئے تک وہاں بیٹھا رہا تھا۔ عجیب رت ہے، کسی نے ہم کو گوا دیا ہے، کسے پکاریں گے سخت وقتوں کی زد میں آ کر، کہ جس کی سنگت شکستگی میں بھی پھر سے اٹھنے کا تھی سہارا، اسی نے ہم کو گرا دیا ہے۔ جو غم کے دریا میں تھا ہمارا سکون کنارہ، اسی نے ہم کو بہا دیا ہے۔ جو اپنے وعدوں میں ساری دنیا سے معتبر تھا، ہمارا عمروں سے ہم سفر تھا، اسی نے رنج ودا دیا ہے، کسی نے ہم کو گنوا دیا ہے۔ عجیب رت ہے۔ ہاسپٹل کے سفید کاریڈور کی خاموشی میں مدحت کی آواز گونج رہی تھی۔ جنت کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری تھیں، وہ اسے سن رہی تھی۔ سوال مختصر سا تھا اور جواب بہت طویل ہو گیا تھا۔ شروع سے آخر تک وہ جو کچھ بھی جانتی تھی اس نے جنت کمال کو سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کی آیا رہ چکی تھی، اس کے دکھ، تکلیف اور آزمائشوں سے واقف تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی وہ ایسا کیوں تھا۔ اپنے باپ، دادا اور بھائی کے لیے اس کا دل اتنا خالی، اتنا ویران کیوں تھا؟ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرنے والا فارس اپنے بھتیجے سے اتنا دور کیوں تھا؟ اس کی نفرت کبھی بھی بلا سبب نہیں رہی تھی، اس کا غصہ کبھی بھی بلا وجہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے ماضی سے کبھی بھی نہیں نکل سکا تھا، وہ اپنے غم اور اذیتوں کو کسی طور بھی بھلا نہیں سکا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، مان بھروسہ اسے محبت کے نام پر توڑا گیا تھا، اسے رشتے میں الجھا کر مارا گیا تھا، اسے اپنوں کی سختی بچپن میں سے جھیلنا پڑی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھی مدحت آغا اب خاموش ہو گئی تھی۔ جنت آنکھوں میں دکھ اور غم کا تاثر لیے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے شال کو کھینچ لیا۔ جس عورت کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس عورت کا وہ نام لیتی رہی، بات بات پر اس کا حوالہ دیتی رہی، اسے اپنے اور فارس کے بیچ لاتی رہی۔ اس نے سارے الزام اس کے سر ڈال دیے، اسے بے حس، ظالم اور جانے کیا کچھ سمجھ لیا۔ اسے فارس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے روکا تھا تو رک جانا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے ہیں، بہت برا کیا ہے، وہ رو پڑی۔ آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے روکا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں اس سے چھپ کر ریان سے ملنے گئی، اس نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ جب وہ آنٹی کی ہر بات مان لیتا ہے تو پھر یہاں اس معاملے میں اتنی سختی کیوں؟ اور آنٹی، وہ اسے فورس کیوں نہیں کر پاتی؟ آپ لا علم تھیں، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ میری غلطی ہے، سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں نے اس کے سب زخم ادھیڑ دیے، میری وجہ سے آنٹی اس حال کو پہنچ گئی، میری وجہ سے۔ شاید میں شاید میں واقعی منحوس ہوں، میرے وجود سے بس دکھ اور غم ہی مل سکتے ہیں۔ جنت بی بی، ایسا نہیں ہے، مدحت نے نرمی سے کہا۔ ایسا ہی ہے، میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ میں اس سے کوئی بات، ہمارے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، میں یہ سب کیسے؟ وہ سسک پڑی۔ مدحت نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ میں صرف آنٹی کے لیے وہاں گئی تھی، میں صرف ان کے لیے ریان کو واپس لانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں ان کا یہ وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا ان کی خواہش کے ساتھ فارس کا غم جڑا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور فارس کا یا کسی اور کا بھی نہیں ہے، بس حالات ایسے ہو گئے اور حالات پر تو انسان کا اختیار نہیں ہوتا، مدحت نے سمجھایا۔ اگر آنٹی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں، مدحت نے ٹوک دیا۔ بیگم صاحبہ کہتی تھیں ایسے حالات میں صرف دعا اور بس دعا، اور کوئی سوچ خیال نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پھر فارس کو کال کی تھی، اس کا موبائل ابھی تک آف تھا۔ ان گنت خوف اور واہموں میں گھرا ہوا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، ایک انجانی سی کیفیت رگو پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کے لیے انتظار اور مزید انتظار بہت مشکل ہو رہا تھا۔
سڑک پر گزرتے کار ٹریلرز کا شور ایک دم سے تیز ہوا تھا۔ فارس وجدان نے ریان شرازی کی چیخیں سنی تھی۔ اس کے قدم جکڑے گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے سامنے رک گیا۔ اس نے رات کی تاریکی میں عجیب سی وحشت بکھری دیکھی۔ وہ پنجوں کے بل جھک گیا، گھٹنے زمین پر ٹکائے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ کتنا مشکل امتحان تھا اس کا، کتنی بڑی آزمائش چن لی گئی تھی اس کے لیے۔ ریان شرازی بوکھلایا ہوا سا، خائف، شدت سے روتا ہوا، کرلاتا ہوا، ہاتھ اٹھائے یہاں وہاں دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا تھا۔ اس کے لیے وہ ماحول، اندھیرا اور تنہائی بے انتہا وحشت کی علامت تھی۔ اس لمحے اسے نظر آنے والا وہ واحد انسان فارس ہی تھا۔ وہ الجھ کر گرا، پھر رو کر چیختے ہوئے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس واحد انسان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جس کا دل اس کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ وہ انسان جسے اپنا ہر غم، اپنی ہر تکلیف یاد آ رہی تھی، جس کا وجود لرز رہا تھا، جس کی سسکیاں بندھ گئی تھی، جس کا چہرہ تر ہونے لگا تھا۔ اس کے احساسات اور نفرتوں سے قطعی بے نیاز، وہ روتے چیختے اپنی جگہ اپنا راستہ بناتا، اس کے گھٹنوں سے اوپر اس کے بازوؤں کے نیچے گھس کر سینے سے لپٹ گیا، شرٹ دبوچ لی، منہ چھپا لیا۔ وہ اس لمحے بس یہی کر سکا۔ اس کے ننھے سے ذہن میں بس یہی ایک خیال آ سکا، وہ بس ایسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ فارس کا لرزتا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کے اندر ایک دم سے سناٹے پھیل گئے، نم آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ ایسی جرت اس نے کبھی نہیں کی تھی، ایسا حوصلہ اس میں کبھی نہیں آیا تھا۔ جس سے بچنا چاہیے تھا وہ اسی میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، جس سے ڈرنا چاہیے تھا وہ اسی میں سکون دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسی قدر کوشش اور قوت سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی، اسے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ وہ لڑک کر پیچھے ہوا اور پھر روتے ہوئے سر اٹھایا، پہلے بائیں طرف دیکھا، پھر دائیں طرف، پھر اسے، اور اس کے اندر کا طوفان تھم گیا، آگ بجھ گئی، سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پہلا سامنا تھا جو فارس وجدان کا اپنے آپ سے ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات تھی جو اس لمحے، اس پل فارس وجدان کی اپنے کسی روپ سے ہوئی تھی، وہ جس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ادینہ زبیر کا بیٹا تھا، نہ حماد شرازی کا۔ وہ بس 1.5 سال کا ایک فارس تھا، جس کی پیشانی پر ایک زخم تھا، جس کی گردن پر بھی ایک لکیر سی تھی، نیل جیسی مبہم ہوتی ہوئی، جس کی ٹھوڑی پر بھی ہلکی سی چوٹ نظر آ رہی تھی، اور جو شدت سے روتا چیختا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا فارس تھا جس کا باپ حقیقتاً مر چکا تھا اور جس کی ماں اسے واقعتاً چھوڑ چکی تھی، کہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا فارس تھا جس کی زندگی میں اعظم شرازی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی داخل ہو چکا تھا، جو اس کے معصوم چہرے پر اس کی ماں کو کھوج رہا تھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تصویر وہی تھی، منظر بھی، بس کردار بدل گئے تھے۔ حقائق پھر سے لکھی جا رہی تھی کہ اعظم شرازی کی جگہ فارس وجدان آ گیا تھا۔ فارس وجدان کی جگہ ریان شرازی نے لے لی تھی۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے پھیلا دیے گئے، امتحان شروع ہو گیا، فارس وجدان کا امتحان۔ اس ایک ساکت نگاہیں ریان شرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئیں۔ وہ پھر سے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے ہوا، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ فارس، ایک اور فارس، اس نے سر گرا لیا تھا، اس نے شکست تسلیم کر لی۔ ریان شرازی اب اس کے گرفت میں تھا، اس کے سینے سے لگا ہوا، شدت سے روتا بلکتا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ اندھیرے سمٹنے لگے، ہوائیں رک کر پھر سے چلنے لگی، پتوں کی سرگوشیاں بلند ہوئیں، زمین نے وسعت پکڑ لی۔ وہ اسے گرفت میں لیے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ہنوز اس کی شرٹ دبوچے، اپنے دوسرے ہاتھ کو بند رکھے، اپنا منہ اس کے سینے میں ہی دیے ہوئے تھا۔ اس کا رونا ابھی تک بند نہیں ہوا تھا، اس کا ننھا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ فارس وجدان کا کپ کپاتا ہاتھ اس کی پشت پر آ ٹھہرا، اس کی کپ کپاہٹ کچھ مدھم پڑی، مگر اس کی ہچکیاں بند نہ ہوئیں۔
اس کا رونا کم نہ ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی لائٹس آن کر دی تاکہ روشنی میں اس کا خوف کم ہو۔ چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی، ایسی دہشت تھی ان میں جیسے اس نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہو۔ ٹشو سے اس کی ناک منہ صاف کیا، پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی۔ کچھ پانی گر رہا تھا، کچھ اس کے حلق میں جا رہا تھا، مگر اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے چپ کیسے کروائے؟ اس نے پھر اس بیگ کو کھولا جس میں اس کا سامان تھا۔ اس میں فیڈر تھا۔ اسے فیڈر کا ڈھکن ہٹا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ بھوک کی شدت سے نڈھال وہ دودھ پینے لگا۔ ہچکیاں ختم ہو گئیں، صرف سسکیوں کا گمان ہونے لگا۔ وہ کچھ سنبھل گیا تو اس نے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھانا چاہا، اور وہ چپ ہوتے ہوتے ایک بار پھر مچل کر شدت سے رونے لگا۔ وہ کسی صورت بھی اس سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً ایک بازو میں اسے لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، سفر شروع ہو گیا۔ ریان کی نگاہیں اب جلتی بجھتی موتیوں پر تھیں۔ کار اسکرین پر ابھرتے لفظوں پر تھی، ریسٹ واچ کے چمکتے ڈائل پر بھی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں خاموشی اور سناٹے میں نیند غالب آنے لگی۔ اس کی گردن بازو پر ڈھلک گئی۔ ریان شرازی اپنے ننھے ہاتھ سے اس کی شرٹ ہنوز دبوچے رہا تھا۔ یہ گرفت خوف سے بچنے کے لیے تھی۔ یہ گرفت تحفظ اور امن کے لیے تھی۔ ایسی مضبوط گرفت جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اب چھڑا نہیں سکتی تھی۔ وہ راہداری میں تھی، آئی سی یو کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے فارس کو ہاسپٹل سے گئے ہوئے، اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ابھی تک اس کی کوئی کال بھی ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ موبائل بند تھا، کوئی پیغام، خیریت کی کوئی خبر، اسے کچھ بھی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ جنت کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ فکر، خوف اور اندیشوں میں گھرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس حالت، اس سچویشن میں آخر جا کہاں سکتا ہے؟ راہداری سے نکل کر اس نے لفٹ کا رخ کیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، حلق خشک ہو رہا تھا۔ متلاشی نگاہیں یہاں وہاں بھٹک رہی تھی، مگر اسے فارس کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم کہاں ہو فارس؟ پلیز پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کا رخ پارکنگ ایریا کی طرف تھا۔ عجلت میں قدم اٹھاتے اب وہ اس کی گاڑی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ اس معاملے میں نہیں پڑو گی تم۔ وہ منظر، وہ آواز، وہ کیفیت ایک بار پھر حاوی ہوئی تھی۔ تمہیں میری فیلنگز کا خیال نہیں ہے، میں تمہیں کس بات سے روک رہا ہوں، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنت بی بی؟ مدت پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اس نے منتشر ذہن کے ساتھ ہر طرف دیکھا۔ تھکاوٹ سے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ غم اور پچھتاووں میں روح الگ تڑپ رہی تھی۔ اس سے یہ غلطی کیوں کر سرزد ہوئی؟ اس نے اتنے بڑے امتحان میں کیوں ڈال دیا انہیں؟ احساس کیوں نہ کیا؟ ذہن کے پردوں میں گزرے وقتوں کے کئی مناظر پھر سے ابھرنے لگے۔ وہ نفرتیں جو بہنوں نے دکھائیں، وہ رویہ جو خاندان نے اپنایا، وہ سزائیں جو اس کے لیے چن لی گئیں۔ ایک بار پھر کوئی حساب شروع ہونے والا تھا۔ اس کی غلطیوں کا خمیازہ اب کوئی اور بھگتنے والا تھا۔ اس کے قدموں کی حرکت ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی تھی کہ بھٹکتی ہوئی نگاہیں جس گاڑی پر ٹھہری تھی وہ فارس کی ہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ عجلت میں قدم اٹھاتے اس نے فارس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا وجود ساکت ہوا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے داہنے بازو میں ریان شرازی تھا، نیند سے بیدار، آنکھیں کھولے، اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے، شرٹ کو پکڑے ہوئے، سجا ہوا سا۔ وہ صدمے سے منجمد کھڑی رہ گئی، آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ فارس بمشکل سانس لیتا اپنی جگہ ہنوز بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو سفید پڑتا دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کس قدر کوشش سے ہاتھ بڑھا کر ریان کو لینا چاہا، مگر ریان نے ایک دم سے روتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، سینے میں منہ دیے رونے لگا۔ جنت نے اسے فارس سے لے لیا جسے مدحت نے سنبھال لیا۔ فارس؟
دروازے پر ہاتھ رکھے وہ تر ہوتے چہرے کے ساتھ فارس کی طرف جھکی تھی۔ اس نے آہستگی سے جنت کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں جنت کمال کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جو ہمت تھی مخاطب ہونے کی وہ ختم ہونے لگی۔ جو حوصلہ تھا بات کرنے کا مٹنے لگا۔ جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ کیا ممی؟ اس کے لب ہلے۔ وہ بمشکل لفظ ادا کرتا ٹوٹتا بکھرتا نظر آ رہا تھا۔ نہیں نہیں فارس۔ اس نے بے اختیار اس کے ٹھنڈے پڑتے کپ کپاتے ہاتھ تھام لیے۔ وہ رو رہی تھی تو وہ سمجھا کچھ ہو گیا ہے، اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آنکھوں میں درد لیے وہ گہری سانس لیتا اپنی ہتھیلیوں میں سر گرا گیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آئی ایم ریئلی سوری یہ سب ہو گیا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ بمشکل قدم گھسیٹتا آگے بڑھا۔ ریان کو اٹھائے مدت ان کے پیچھے تھی۔ وہ فارس کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی محبت تھی اسے جمیلہ داؤد سے کہ صرف جدائی کے تصور سے ہی وہ اسے مرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کتنے برس بیت گئے، کتنا بڑا ہو گیا وہ، مگر جہاں جمیلہ داؤد تھی وہاں وہ چھوٹا سا فارس ہی تھا جسے اپنی پوری دنیا تاریک ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ راہداری سے لفٹ اور پھر کاریڈور میں قدم اٹھاتا آئی سی یو میں چلا گیا۔ یوں جیسے آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا ہو جمیلہ داؤد کی سانسیں چل رہی ہیں، زندگی سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ان پر جھکا ہوا تھا۔ وہ آنسوؤں سے تر آنکھوں سے انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ممی؟ ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے لب ساکت تھے۔ وہ اس کی پکار پر فوری جواب دیتی تھی، اب نہیں دے رہی تھی۔ ان کا ہاتھ اس کی گرفت میں بے جان معلوم ہو رہا تھا۔ دھڑکنوں کی نشاندہی کرتی لکیروں میں اسے زندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے تو اسے باہر جانا پڑا۔ بند دروازے کے سامنے وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑا رہا۔ منتظر تھا، غموں سے چور، زخموں سے نڈھال۔ جنت اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہت نرمی سے بازو سے پکڑ کر اسے بینچ پر بٹھایا۔ پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑائی۔ بمشکل چند گھونٹ لیے۔ اب وہ گہری سانسیں لیتا خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو ایک دلدل جیسی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اندر سے ریزہ ریزہ ہوتے جنت کمال نے اوپر سے مضبوطی دکھائی، وہ مضبوطی جو اس نے اپنے سجدوں اور دعاؤں سے لی تھی۔ وہ بیٹھا رہا یوں جیسے کوئی آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو۔ اس کے اندر سب کچھ ایک دم سے تھما ہوا تھا، نہ شور، نہ آوازیں، نہ چیخ، نہ پکار۔ وہ اس کی آنکھوں میں حزن کا سمندر دیکھ سکتی تھی، اس کے چہرے سے کرب کی تحریر کھوج سکتی تھی۔ اس نے فارس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس نے ہاتھ نہیں جھٹکا، غصہ نہیں دکھایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ رہی تھی، وہ دہرا رہی تھی۔ آنٹی بہت بہادر ہیں، وہ اپنی بیماری سے لڑنا جانتی ہیں، وہ جلد اٹھ جائیں گی۔ وہ چپ رہا، سر جھکا ہوا تھا۔ جنت کی گرفت اس کے داہنے ہاتھ پر مضبوط ہونے لگی۔ اسے رونا آ رہا تھا مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ فارس؟ لرزتی آواز میں پکارا۔ کچھ تو کہے وہ۔ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، جیسے کچھ بولنے سننے کی ہر صلاحیت ختم ہو چکی ہو۔ ان کے حواس بیدار ہو رہے تھے۔ سفید دھند میں روشنی کا مبہم سا تصور تھا، آوازیں تھیں اور مدھم سا شور تھا۔ شیرازی مینشن کا باغ، گھوڑے طویل راہداریوں میں بھاگتے دوڑتے حماد کا تصور، اس کی ہنسی، مسکراہٹ اور پھر بھاگ کر ان سے لپٹنے کا وہ منظر بند آنکھوں پر ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھیں، اسے سن رہی تھیں۔ وہ ایک مکمل فیملی زندگی کو ماضی کے پردوں پر ایک بار پھر ابھرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ حماد، وہ ایک دم سے چھوٹا سا بچہ ہو گیا۔ وہ بیبی کوٹ میں تھا، وہ اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ دروازے میں ہارون شیرازی کو کھڑا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ سورج کی زرکار روشنیوں میں وہ منظر، وہ زندگی، وہ سکون بھرے لمحات۔
انہیں وہیں کہیں معلق کر گئے۔ وہ بس وہیں کہیں ٹھہر جانا چاہتی تھیں، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی زندگی میں۔ وہ اس مکمل تصویر کا ہی ایک حصہ ہو جانا چاہتی تھیں۔ ممی! گرد و نواح میں وہ آواز بہت آہستگی سے گونجی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پینٹنگ برش تھا۔ وہ سفید کینوس پر مہارت سے سمندر کی ٹھاٹھے مارتی لہروں کا منظر بنا رہی تھیں۔ منظر بدل گیا تھا۔ اب وہ کچن میں تھیں۔ وہ حماد کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھیں۔ ممی پلیز! وہ کشادہ سے کمرے میں کارپیٹ میں بکھرے کھلونوں کو باسکٹ میں ڈال رہی تھیں۔ حماد ان کے آس پاس ہنستے ہوئے بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ ان کی گردن میں بازو ڈالے جھول گیا تھا۔ ہارون کافی کا مگ تھامے کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ان کی نرم مسکراہٹ زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ ایک غلطی تھی، ہارون کہہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آرزو سے شادی، وہ ایک غلطی تھی۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے معدوم ہو گئی۔ خوشیوں کے رنگ کہیں کہیں سے پھیکے اور ماند پڑنے لگے۔ روشنیاں مدھم ہونے لگی۔ ننھے حماد کی کلکاریاں ختم ہو گئیں۔ کون آرزو؟ کیسی شادی؟ ان کے لب ہلے۔ آنکھیں کھولے ممی۔ انہیں اپنا ہاتھ مضبوط گرفت میں محسوس ہوا۔ ان کے ہاتھ کی پشت پر آنسوں کے قطرے ابھرنے لگے۔ اور پھر منظر بدل گیا۔ وہی تصویر، وہی زندگی، وہی خواب اور چاہت۔ وہ ایک دائرہ تھا، بار بار گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے وسط میں کھڑی زندگی کے حسین ترین لمحات کو جی رہی تھی۔ وہ اس دائرے سے اب کبھی نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ ممی! منظر بس ایک لمحے کے لیے بدلا۔ دیواروں میں دراڑ سی نظر آئی۔ وہ آواز جو بہت ہلکی تھی وہ ایک دم سے بلند ہوئی۔ آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ حماد کو سینے سے لگائے وہیں ٹہل رہی تھی۔ رک گئیں۔ گردن موڑ کر کھلے دروازے کو دیکھنے لگی۔ چلیں؟ آؤٹنگ کا پروگرام تھا، ہارون پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ وہاں کوئی تھا۔ انہوں نے حماد کو بیبی کاٹ میں سلا دیا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی دروازے تک آئیں، پھر راہداری میں، اور اب وہ دیوار کے ساتھ لگی بند الماری کے سامنے کھڑی تھیں۔ جمیلہ! ہارون ان کے پیچھے آئے مگر دکھائی نہ دیے۔ حماد کی آواز بھی کہیں گم ہو گئی۔ خوف اور ہراس سے بھری ہوئی ہیزل آنکھیں، تر چہرہ، بکھرے ہوئے بال، اور اپنے آپ میں سمٹا ہوا وہ بچہ۔ وہ گرنے کے سے انداز میں نیچے بیٹھ گئیں۔ شیرازی مینشن اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے وہاں اکیلی رہ گئیں۔ فارس! آواز دیتے ہوئے اٹھیں۔ فارس! اس کی تلاش میں وہ یہاں وہاں بے تابی سے قدم اٹھانے لگی تھیں۔ انہوں نے ہر ایک منظر کو آئینے کی سطح پر ابھرتے، ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دھیمی دھیمی سسکیاں تھیں جو سماج سے ٹکرائی تھیں، اور اگلے ہی پل ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے سانس کھینچتے ہوئے داہنے ہاتھ کو جنبش دی تھی۔ مانیٹر کی بیپ، ڈاکٹرز، نرسز کی آواز، ان کا وجود بھاری ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ آواز دینے سے مکمل قاصر تھیں۔ جو منظر روشنیوں کے زد میں تھا وہ آہستگی سے تاریک ہونے لگا۔ ان کے آس پاس اندھیرے چھانے لگے، شور ختم ہونے لگا۔ وہ سکون کی وادیوں میں اتر رہی تھیں۔ داہنا ہاتھ ابھی بھی کسی کی گرفت میں تھا۔ ممی! وہ ان کا ہاتھ پکڑے جھکا ہوا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئیں۔ پھر انہیں جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے جھکا ہوا تھا، کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو انہوں نے لبوں کو جنبش دی، انگلیاں متحرک ہوئیں۔ نیم تاریکی میں فارس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گردن موڑے وہ اسے دیکھے گئیں۔ ان کے برابر میں ہی کرسی پر بیٹھے وہ وہیں سو گیا تھا۔ ان کا داہنا ہاتھ پیٹ پر دھرا تھا۔ آہستگی سے حرکت دیتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نیند سے کچھ چونک کر بیدار ہوتے اسے سر اٹھایا، اور پھر اتنی ہی سرعت سے کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ممی!
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، شرٹ کے کالر درست نہیں تھے، رت جگہ کی گواہی دیتی آنکھوں میں بہت سا درد ٹھہرا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہیں، کچھ کہنے کی سکت نہ تھی، بس اس پر گرفت بڑھائے رہیں۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا، وہ ان کے سوالوں کا جواب سر کی جنبش سے دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بائیں اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی حرکت دینے کی کوشش کی تھی۔ ان کا بیڈ سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ ہو چکا تھا۔ نرس ڈرپ بدل رہی تھی۔ فارس قدرے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ پھر وقفے وقفے سے جتنی بار وہ نیند سے بیدار ہوئیں، انہوں نے اسے ہی دیکھا۔ وہ وہاں تھا، ان کے بے حد قریب، ان کی کھلتی بند ہوتی آنکھوں کو بہت تڑپ اور انتظار سے دیکھتا ہوا، بہت سے پچھتاووں اور اذیتوں میں گھرا ہوا۔ فون کان سے لگائے ادینہ اپنی جگہ صدمے سے گونگ ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ریان کا چچا اسے لے گیا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے ایک دم سے مشتعل ہوئی تھی۔ آپ نے کیوں لے جانے دیا ہے اسے؟ میں کہہ کر گئی تھی ریان کو میں لے جاؤں گی۔ بس کر دو ادینہ۔ طارق صاحب جو اس ممکنہ صورتحال سے پہلے سے گھبرائے ہوئے تھے، جھنجھلا کر بولے، بچے کا چچا ہے، ہم کیسے منع کر سکتے تھے؟ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا۔ طارق صاحب نے ضبط کر کے اپنی پیشانی مس لی۔ تو کیا ہم اسے منع کر دیتے؟ کس حق سے منع کرتے کہ اس کی ماں کی اجازت نہیں ہے؟ تم تو اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے غصے سے کال ہی کاٹ دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا فارس شیرازی اس کے بیٹے کو لے گیا تھا۔ یہ صدمہ تھا، اور یہی صدمہ اس کے حواس پر بھاری ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ ابھی بھی بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی۔ جنت کا وہاں آنا اور پھر فارس کا اس بچے کو اس گھر سے خود لے جانا، اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آنکھوں میں غصہ اتر آیا، لب سختی سے بھینچ گئے تھے۔ وقت جیسے پلٹ رہا تھا۔ فارس وجدان کے ساتھ گزاری گئی زندگی، حماد سے نکاح، سب آنکھوں میں آ رہا تھا۔ جس رات حماد اسے طلاق دے کر گیا تھا، اسی رات اس نے ابارشن کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر اگلے دن شہ سرخیوں میں نظر آتی اس کی حادثاتی موت کی خبر اس کا ارادہ بدل گئی تھی۔ اپنے خسارے میں اسے بہت بڑا فائدہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ حماد کی ہی اولاد کا استعمال کر کے اس خاندان سے جڑ سکتی تھی۔ وہ اس بچے کے ذریعے پوری جائیداد پر قابض بھی ہو سکتی تھی۔ لمحوں میں اس نے پلاننگ کر کے تمام حساب کر لیے۔ وہ اس خاندان کی جاہ و حشمت اور امارت سے واقف تھی۔ بیٹے اور پوتے کا غم لیے اعظم شیرازی اپنی نسل کی بقا کے لیے اسے رد نہیں کریں گے۔ وہ جو طلاق کے غم اور صدمے میں تھی، ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ کندھوں سے ہر بوجھ سرک گیا۔ اپنے فلیٹ میں خوشی سے گھومتی رہی، جھومتی رہی، سوچتی رہی، سب اس کا ہوگا، اس کی اولاد کا ہوگا۔ انتظار ایک ہفتے تک تھا، اس نے کر لیا۔ اتوار کی شب اس کا اسلام آباد جانے کا ارادہ تھا۔ وہ جمیلہ داؤد اور اعظم شیرازی سے ملنا چاہتی تھی۔ نکاح، طلاق کے کاغذات اور پریگنینسی رپورٹ، اس نے سب کاغذات اٹھا لیے۔ کیا کہنا ہے سوچ لیا، کس طرح سے بات کرنی ہے طے کر لیا۔ مگر اس رات اچانک بریک ہونے والی خبر نے اس کے حواسوں پر بجلی گرا دی تھی۔ حماد شیرازی اکلوتا نہیں تھا۔ ہارون شیرازی کا دوسرا بیٹا منظر عام پر آ چکا تھا۔ وہ صدمے سے گونگ اور ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ فارس وجدان کی تصویر تھی جو دکھائی جا رہی تھی۔ وہ فارس وجدان کا ہی ذکر تھا جو ہر جگہ ہو رہا تھا۔ اپنے باپ اور بھائی کا قاتل، شیرازی خاندان کی اولاد۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا، چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا ایسا کچھ ہو جائے گا۔ جسے سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ چکی ہے، اس کا تعلق اسی خاندان سے نکل آئے گا۔ اس نے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا۔ توجہ خبروں پر لگا کر بیٹھ گئی۔ فارس وجدان پر قتل کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اسے اپنے باپ اور بھائی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ دانتوں سے ناخن کاٹتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے، بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہلتے، وہ پوری کہانی کو جیسے اب سمجھ پا رہی تھی۔ حماد نے اسے ایسے ہی نہیں اپروچ کیا تھا، وہ فارس کی حقیقت سے واقف تھا۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی جو حماد کو اس کی طرف لائی تھی، وہ بھائی سے مخاصمت تھی۔
جس نے اسے مہرا بنا دیا تھا۔ وہ انتقام کے اس کھیل میں بس صرف استعمال ہی ہوئی تھی اور یہ ادراک اسے انگاروں پر لا رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی، منصوبہ اس کا تھا۔ حماد شیرازی نے اسے طلاق کے لیے فورس نہیں کیا تھا۔ ابارشن کا فیصلہ اس کا بھی تھا۔ فارس وجدان کے مقابلے میں حماد شیرازی اپنے خاندانی اسٹیٹس کی وجہ سے اسے بہتر لگا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے ہر حد سے گزر رہا تھا۔ اتنے امیر نوجوان کی ایسی دیوانگی کے بعد وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ وہ ہر صورت فارس وجدان سے جان چھڑا کر حماد شیرازی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنی تھی۔ وہ اولاد کے کسی زنجیر میں نہیں جکڑنا چاہتی تھی۔ وہ فارس وجدان کے ساتھ مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، ابارشن کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ رکاوٹ صرف اولاد ہی تھی، وہ اولاد جسے وہ اب نہیں چاہتی تھی۔ اس رات پڑنے والا وہ تھپڑ بس آخری حد ثابت ہوا تھا۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کرتی تھی، ثانیوں میں اسٹیپ اٹھاتی تھی۔ اس نے ابارشن کروا کر اپنے راز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے تھے۔ اس نے ہر وہ رکاوٹ مٹا دی تھی جو اس کے اور حماد کے رشتے میں آ سکتی تھی۔ رکاوٹ ختم، شادی بھی ہو گئی۔ محض 6 ماہ تک اس کے ساتھ رہنے کے بعد حماد شیرازی نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس کی پلاننگ میں اس کا وجود بس یہیں تک تھا۔ حسن کا جادو بس جادو ہی تھا، ذرا دیر تک اثر دکھا کر ختم ہو جانے والا۔ حماد شیرازی مر چکا تھا، مگر جو مار وہ اسے دے کر گیا تھا وہ اس سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کو آپ کے جیسا انسان مل جائے؟ یادوں کو جھٹک کر اب وہ لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ فارس وجدان پر اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا الزام تھا۔ نچلا لب کاٹتے، ذہن میں ابھرتے بے تحاشا خیالات کی زد میں اب وہ چاہنے لگی تھی یہ الزام سچ ثابت ہو جائے، فارس وجدان کو سزا ہو، وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے اور تمام جائیداد اس کی اولاد کے حصے میں آ جائے۔ مگر جیسا وہ چاہ رہی تھی ویسا نہیں ہوا تھا۔ پہلے اس کی ذات پر لگا ناجائز اولاد کا شبہ دور ہوا تھا کہ آرزو جہانگیر اور ہارون شیرازی کا نکاح نامہ پبلک کر دیا گیا تھا، اور اس کے چند ہی دنوں بعد اعظم شیرازی نے اپنی تمام جائیداد فارس وجدان کے نام کر دی تھی۔ اس نے اس شدید غصے میں لیپ ٹاپ فرش پر دے مارا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ جو سوچ رکھا تھا وہ اب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے اندر غصے اور آگ کی وجہ پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب آ رہی تھی۔ فارس وجدان کو چھوڑنے پر اب وہ بے طرح سے پچھتا رہی تھی۔ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرتی تو آج بھی اس کی بیوی ہوتی۔ حماد کے چکروں میں نہ پھنستی تو آج سب کچھ اس کا ہی ہوتا۔ وقت پلٹ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے ماضی کو اب بدل نہیں سکتی تھی، مگر اپنے مستقبل کے لیے اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ پہلی فرصت میں اسلام آباد روانہ ہوئی تھی۔ ہاتھ میں نکاح کا پیپر تھا، طلاق کے کاغذات، پریگننسی رپورٹ۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، مگر اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بار بار مختلف فون نمبرز ٹرائی کرتی رہی، پیغام بھجواتی رہی، کسی طرح جمیلہ داؤد یا کسی سے اس کا رابطہ ہو سکے، مگر اس کے مقابلے میں بھی فارس وجدان ہی تھا۔ اس کے تمام تر ارادوں کو خاک میں ملاتا، اس کے لیے شیرازی خاندان کا ہر دروازہ بند کرتا ہوا۔ اب ضروری ہو گیا تھا وہ اس کے شبہات دور کر دے، اپنی محبت کے جال میں جس طرح پہلے پھنسا چکی تھی ویسے ہی دوبارہ پھنسا لے۔ وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، 1.5 سال کا ساتھ ہے۔ وہ ساری غلطیوں کا ملبہ حماد کے سر ڈال دے گی، معافی مانگ لے گی۔ اسے دولت پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف فارس کا ساتھ چاہیے۔ اس نے فون کالز کی، میسیجز بھیجے، اس کے آفس میں گئی۔ اس نے ہر جگہ پر اس کا راستہ روکا، ہر جگہ آنسو بہائے، وضاحت دینا چاہی، مگر اس کے ہاتھ سوائے نفرت اور دھتکار کے کچھ نہ آیا۔ اسے اپنے خسارے کا احساس جیسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ کچھ بھی اس کے حساب سے نہیں ہو رہا تھا، اس کی ہر تدبیر الٹی جا رہی تھی۔ صرف جمیلہ داؤد سے ملاقات ہی اس کی جگہ شیرازی ہاؤس میں بنا سکتی تھی۔ ایک بار وہ شیرازی ہاؤس میں داخل ہو جائے، فارس تک رسائی خود ہی حاصل ہو جائے گی۔ جمیلہ داؤد اپنے بیٹے کی اولاد کو کسی طور بھی کھونا نہیں چاہیں گی۔ وہ اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے ان کا پیچ اپ بھی کروا سکتی ہیں۔
وہ رابطے کی کوشش میں لگ گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ کامیاب ہو گئی۔ فون پر انہیں سب بتا دیا، اپنی رپورٹس بھی ارسال کر دی۔ اس کے حالات تنگ ہیں، اس کے خاندان کے لوگ قبولنے کو تیار نہیں۔ اس نے روتے ہوئے دکھ اور پچھتاووں کی زد میں اپنے لہجے کو حتی الامکان غمگین کر کے بات کی۔ انہوں نے کال کاٹ دی، کچھ نہ کہا۔ وہ منتظر رہی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے اسے گھر بلا لیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پہلی فرصت میں ہی شیرازی ہاؤس پہنچ گئی۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے جس پہلے انسان پر اس کی نظر پڑی وہ فارس ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہوا تھا۔ اس کی اولاد کی جان لینے والی اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب غم سے نڈھال اور کرب میں ڈوبی پچھتاووں کی زد میں نظر آ رہی تھی۔ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ فارس، پلیز میری بات سنو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حماد نے تمہارے خلاف بہت بھڑکایا، میں میں بھٹک گئی، میں آج بھی تم سے محبت۔ شدید غصے کے عالم میں فارس نے انتہائی نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ سامنے تھی تو اس کا گلا گھونٹ دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے ایک ایک جرم کا حساب لے لینا چاہتا تھا، مگر ضبط سے پیچھے ہٹتے اس نے آغا علی کو اسے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور تبھی جمیلہ داؤد آ گئی تھی۔ انہوں نے فارس کو روک دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ممی؟ آنکھوں میں وحشت لیے وہ بے یقین سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ماں بننے والی ہے۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیٹے کے غم سے نڈھال وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ وہ حماد کی اولاد کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ ادینہ زبیر کو اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار تھیں۔ آپ اسے جانتی بھی ہیں ممی؟ اس کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ غور سے دیکھیں، کون ہے یہ؟ فارس، وہ سسک پڑی۔ ممی، یہ عورت ایک بربادی ہے۔ وہ ہتھیلیوں پر سر گراتی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ رو رہی تھیں۔ ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی یاد آ رہی تھی۔ فارس، حماد نے مجھے، اس نے بھڑکایا، ایک لفظ نہیں۔ اب کے بہت ضبط اور تحمل سے اپنے غصے کی آگ میں جھلستے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ قریب پہنچ کر سنسناتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں کا قہر بھرا تاثر اس لمحے ادینہ زبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ فارس اب وہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ فارس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہاں اس لیے نہیں آئی۔ تمہاری قیمت بہت آسانی سے لگ جاتی ہے، بتاؤ اب کتنے میں بکنا چاہتی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں پوچھا جانے والا سوال ادینہ زبیر کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ کی طرح لگا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ذلت کی توقع تھی، مگر وہ اسے اپنی نظروں میں اتنا گرا دے گا اس کی توقع نہیں تھی۔ حد میں رہو۔ بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ حد میں تم رہو۔ درستی سے بات کاٹ کر اس نے انگشتے شہادت لہرائی۔ دوبارہ اس گھر میں آئی تو میں بھول جاؤں گا تم ایک عورت ہو، پھر میں تم سے تمہارے حساب سے نمٹوں گا۔ اس کی کرخت آواز، سخت لہجہ اور انداز۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے صدر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت پچھتاؤ گے تم، آنکھوں میں آنسو لیے سخت لہجے میں کہہ کر وہ تن فن کرتی گھر سے نکل گئی تھی۔ بے عزتی کا غصہ ایک طرف، اپنی پلاننگ ناکام ہونے کا دکھ زیادہ تھا۔ جو کچھ سوچ رکھا تھا کسی طور ممکن نہ تھا۔ فارس وجدان اس کے ہر راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ اس بچے کے ہوتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم اس نے بھی انتقام کا فیصلہ کر لیا، ضد باندھ لی۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ابارشن کا ارادہ ایک بار پھر ترک کر دیا۔ بچے کو دنیا میں لا کر فارس کی زندگی جہنم بنائی جا سکتی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ ایسے ہی کر سکتی تھی، اپنی تذلیل کا بدلہ ایسے ہی لے سکتی تھی۔ وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ اس نے اپنے اور حماد کے تعلق کو پبلک کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، دوستیاں بنانے لگی، خبریں پھیلانے لگی۔
وہ شیرازی انٹرپرائزز کے CEO فارس وجدان کی پہلی بیوی ہے۔ اس سے طلاق لے لی۔ وہ تشدد کرتا تھا تبھی اسے چھوڑنا پڑا۔ حماد شیرازی نے اس کی جان بچائی۔ حماد شیرازی نے ہی اسے سہارا دیا۔ وہ اس کا امیج جتنا خراب کر سکتی تھی اس نے کیا، جتنی افواہیں پھیلا سکتی تھی اس نے پھیلائیں، جتنی باتیں وہ اس کے کردار پر کر سکتی تھی کرتی رہی۔ اس نے اپنی شادی کی تصاویر کسی ویب سائٹ پر ڈال دی۔ خیال تھا اب کہ فارس اسے ضرور اپروچ کرے گا، مگر وہ اس کی کسی بھی بات پر کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا۔ ڈلیوری کے بعد وہ بچہ لے کر اس کے آفس گئی۔ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو وہ گھر پر گئی۔ گھر میں کوئی نہ تھا۔ جمیلہ داؤد کو فالج اٹیک ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس نے 1 ماہ کے انتظار کے بعد ریان کی تصاویر جمیلہ داؤد تک بھجوا دی۔ وہ برے حالات میں ہے۔ وہ بچے کے ساتھ شیرازی ہاؤس میں آنا چاہتی تھی۔ ایک اور بار، ایک اور کوشش۔ کمزور ہدف جمیلہ داؤد ہی تھی۔ وہ ان کے احساسات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف بھی فارس وجدان ہی تھا، مضبوط چٹان کی طرح ایستادہ، جمیلہ داؤد کو اس کی پہنچ سے دور رکھے ہوئے۔ گمان تھا اپنے پوتے کی تصاویر دیکھنے کے بعد وہ ضرور اس سے رابطہ کریں گی، مگر ان کی طرف سے خاموشی تھی۔ غالباً وہ فارس وجدان کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ اس رات وہ گھر پہنچی تو اس نے حیدر کو اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بیگ تھا، پیسوں سے بھرا ہوا۔ اتنی خطیر رقم دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ کھردرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرد مہری کا تاثر لیے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے فارس وجدان کی اگلی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا صاحب کیا چاہتا ہے؟ میں لوگوں کو اس کی اصلیت نہ بتاؤں؟ صرف ایک ہی رابطہ ہے۔ آج کے بعد آپ جمیلہ میم سے رابطے کی کوشش نہیں کریں گی۔ وہ لب بھیج کر اسے دیکھتی رہی۔ اور حماد کا بیٹا؟ فارس صاحب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ رقم بہت زیادہ تھی، انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، سودا منظور کر لیا۔ جمیلہ داؤد سے رابطہ کرنے میں ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب سب معاملات فارس وجدان کے ہاتھ میں تھے۔ اس سے پیسے رکھ لیے، اپنے 2 ماہ کے بچے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر لندن چلی گئی اور بھول گئی ایک بیٹا بھی ہے۔ وقفے وقفے سے اس کی ماں کی کال آ جاتی۔ وہ بچے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں ریان کی دادی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ریان کا چچا آپ کی بات نہیں ہونے دے گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ تمہارے بھائی بہت پریشان کر رہے ہیں ادینہ، تم ریان کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتی؟ میں یہاں مصروف ہوں، جاب کر رہی ہوں، بچہ نہیں سنبھال سکتی۔ وہ بار بار کال کرتی اور ان کا مطالبہ ایک ہی ہوتا۔ میں ریان کو اس کے دودھیال بھیجنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بھیجنا چاہتی ہیں تو بھیج دیں، لیکن یاد رکھیں وہ اسے مار دے گا۔ اس نے اس قدر سخت جملہ کہا وہ اپنی جگہ دہل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے اپنے بھائی کی جان لے لی، بچے کو کیوں بخشے گا؟ کئی دنوں تک اس کی ماں عجیب شش و پنج میں مبتلا رہی۔ گھر کے حالات کچھ تنگ تھے، بچہ بیمار تھا، مجبوراً خرچے کے لیے رابطے کی کوشش کی۔ اپنا پیغام ایک ملازم کے ذریعے اس تک پہنچا دیا۔ جمعہ کی شب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سیاہ گاڑی کھڑی تھی، کوئی شخص انہیں پیسے دینے آیا تھا۔ ماہانہ خرچہ ریان شیرازی کے لیے اس کے چچا کی طرف سے تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فوری شکریہ ادا کیا۔ پیسوں کا آنا ہی تھا کہ وہ گھر جو اپنی ماں پر اس لیے تنگ پڑ رہا تھا کہ وہ ادینہ کے بچے کو سنبھالے ہوئے تھیں، ایک دم سے کشادہ ہو گیا۔ بہوؤں کا رویہ اچھا ہو گیا، بیٹے مؤدب ہو گئے۔ اب اس ننھے سے وجود کے لیے کسی کا دل تنگ نہ تھا۔ انہوں نے فون پر ادینہ سے دوبارہ کوئی شکایت نہ کی۔ ماں کے انتقال پر وہ پاکستان آئی اور ریان سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ اس کے بھائیوں نے بھی بچے کے حوالے سے کوئی دباؤ نہ ڈالا کہ خرچہ باقاعدگی سے مل رہا تھا، جسے گھر والے اب اپنی شہ خرچیوں پر اڑانے لگے تھے۔ گاڑی خرید لی، فرنیچر بدل لیا، ٹائلز لگوا لی، کاروبار شروع کر دیا گیا۔ بھائیوں کے حالات بدل گئے، مگر اس نے پلٹ کر ریان کی کوئی خبر نہ لی۔ اسے اب اپنے بچے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔
اور اب پورے 1 سال بعد وہ اپنی بھتیجی کی شادی پر بھائیوں کے گھر آئی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس گھر میں اس کی ملاقات جنت کمال سے ہو جائے گی۔